ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یوم جس دن آگے آ جائیے، آگے تشریف لے آئیے، آگے جگہ موجود ہے۔ یوم جس دن تجدو موجود پائے گا، یوم تجدو جس دن، آیت نمبر 29 ختم ہو گئی، 30 شروع ہو رہی ہے۔ یوم جس دن تجدو موجود پائے گا، کلو ہر، نفس شخص، کل نفس ہر شخص، ہر جان، ہر شخص، یوم تجدو جس دن موجود پائے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت، ما جو بھی، عملت اس نے کیا ہوگا، من خیر کوئی بھلائی کا، خیر کا کام، محضرا اپنے سامنے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر شخص جو بھی اس نے دنیا میں خیر کا عمل کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما اور جو بھی، عملت اس نے کیا ہوگا، من سوء کوئی برا کام، وما عملت من سوء اور جو بھی اس نے برا کام کیا ہوگا دنیا میں، اس کو بھی موجود پائے گا، اس کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بارہا، بلکہ پچھلے سبق میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس شخص نے ذرہ کے برابر بھی کوئی اچھائی اور بھلائی کا اور نیکی کا کام کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دیکھے گا وہ۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اس کو بھی دیکھے گا وہاں۔ تو یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس نے بھی کوئی خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا کام کیا ہوگا، وہ اس کو، اس نیکی کو، خیر کو، بھلائی کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء اور جو برا عمل کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تودو پھر وہ آرزو کرے گا، خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، لو کاش، تودو وہ آرزو کرے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا اس برائی کے درمیان، اس برائی کے یعنی نہیں، اس شخص کے، اس نفس کے درمیان، وبینہ اور اس برائی کے درمیان، امدن فاصلہ ہوتا، دوری ہوتی، بعیدہ بہت زیادہ۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو وہ اس وقت تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس برائی کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ ایک جگہ آتا ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، شیطان کو دیکھ کر انسان کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں تو اس سے اتنا دور ہوتا جتنا مشرق مغرب سے ہے یا مغرب مشرق سے ہے، شیطان کو۔ اور یہاں برائی کو دیکھ کر انسان کہے گا کاش میرے اور اس کے درمیان ایسا ہی کوئی بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، یہ برائی مجھ سے اتنا دور ہوتی اور میں اس برائی سے اتنا دور ہوتا۔
وَيُحَذِّرُ اور خبردار کر رہے ہیں، کم تمہیں، آگاہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، کم تمہیں، اللہ نفسہ اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہ سمجھنا جیسے ہم پڑھیں گے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے خبر ہیں. نہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنے آپ سے باخبر کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے کرنا ہے، تمہیں جمع کرنا ہے، تمہاری نیکیاں اور برائیاں وہاں تمہارے سامنے لانی ہے. دنیا جب ختم ہوگی تو دنیا کا سارا ریکارڈ ختم ہو جائے گا. دنیا کے پاس جتنا ریکارڈ جس چیز کا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. جب دنیا ختم ہوگی قیامت آئے گی، لیکن جو ریکارڈ اللہ کے پاس ہے وہ بالکل 100% محفوظ ہوگا، فی کتاب محفوظ، محفوظ ترین جگہ پر، فی قرار مکین، محفوظ ترین جگہ پر. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنے آپ سے باخبر کر رہے ہیں. واللہ اور اللہ تعالی رؤوف بڑے مہربان ہیں بالعباد اپنے بندوں پر. یہ پہلے سے بتا دینا، ہر چیز سے خبردار کر دینا، ہر چیز سے آگاہ کر دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے، بندوں کے ساتھ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر. وہ جو پیچھے سے گفتگو چل رہی تھی لوگوں کو آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اس کا سلسلہ یہاں پر مکمل ہوا. اب آگے سے ایک نیا گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ وہ جو آل عمران ہیں وہ اگلی آیات میں ان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. قل آپ فرما دیجئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اگر، یعنی آپ لوگوں سے یوں کہیے، ان اگر کنتم ہو تم، تحبون محبت کرتے، اللہ سے، ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو اور میری پیروی کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحبب محبت کریں گے، کم تم سے، اللہ یحببکم اللہ تم سے محبت کریں گے. اللہ تم سے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کی پیروی وہ چیز ہے کہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. یحببکم اللہ فاتبعونی تم میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گی. وَيَغْفِرْ اور بخش دیں گے، لکم تم سے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. یہ کتنی بڑی بات جو ہے اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی کہ جب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کہ اللہ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، نہیں، یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور جب محبوب بن جاؤ گے تم اللہ کے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے سب گناہ معاف فرما دیں گے. دنیا کا اصول ہے نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ساری غلطیاں معاف ہوتی ہیں، اس کے سارے قصور معاف ہوتے ہیں. جو دنیا کا جو محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ساری غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور اس کے سارے قصور. جب انسان
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کرتا ہے اور اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تم سے تمہارے سب گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرط اتباع ہے، شرط پیروی کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی ہم نے صورتحال چینج کر لی ہے، ہم نے صورتحال چینج۔ اتباع کا مطلب کیا ہے، پیروی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ ہر کام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اپناؤ، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، وضاقتہ میں، معاملات میں، لین دین میں، غمی خوشی میں، سونے جاگنے میں، جنگ صلح میں، معادات میں، معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، اخلاق میں، کردار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اپناؤ۔ یہ اتباع ہے۔ اللہ کی محبت حاصل ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر، مغفرت ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ قل، آپ کہیے، آپ فرمائیے، اطیعوا، تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اتباع اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ حکم ملا ہے، پیروی کرو، مانو اس کو، حکم پہ چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، اللہ کا یہ حکم ہے، سر تسلیم خم ہے، یہ اطاعت ہے۔ حکم آیا، اس پہ چلو، اس کو مانو۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع اس سے اگلا درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ پسند تھا، تم اسی کو اپنی پسند بنا لو، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہ بھی دیا ہو اس کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم نہ بھی دیا ہو، جیسا طرز عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اختیار فرماتے تھے تم بھی ویسا ہی اختیار فرماؤ، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے تم بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اتباع ہے۔ اطاعت تو وہ ہے نا، حکم ملا ہے، ٹھیک ہے جو مجھے کہا جائے گا میں تیار ہوں ماننے کے لیے۔ ایک یہ کہ کہا نہیں جا رہا، مثال کے طور پر آپ ہمارے بزرگان دین کو دیکھ لیں، وہ کھانے میں پینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتے تھے، حالانکہ حضور نے حکم نہیں فرمایا۔ جیسے میں نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے، جب کھانا کھاتے تھے تو ایک سبزی ہے جس کو ہمارے ہاں کیا کدو کہا جاتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند تھی، اور آپ کہیں پر ہوتی تھی نا سالن میں تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ کھاتے تھے۔ حکم نہیں ہے کہ تم بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاؤ اور ضرور کھاؤ، یہ بس وہ اپنی پسند تھی۔ تو ان کا طرز عمل یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پسند کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں کہیں ایسا کھانا پکتا تو بڑے شوق سے کھاتے، چن چن کر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے، اور زیادہ سے زیادہ یہ چیز پکاتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا۔ آپ یوں بیٹھتے تھے، آپ یوں اٹھتے تھے، آپ یوں چلتے تھے، حالانکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یوں چلا کرو، حضور یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ تم بھی یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، کچھ اپنی پسند ناپسند تھی، کچھ اپنی عادات تھیں، ان کو بھی اپنایا، حالانکہ اس کو اپنانے کا حکم نہیں تھا۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ جو محدثین عظام ہیں نا، احادیث پڑھاتے ہیں جو، تو احادیث میں بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قہقہ لگایا، قہقہ، ایک آدھ دفعہ کہیں آپ نے قہقہ لگایا، ورنہ آپ قہقہ نہیں لگاتے تھے۔ تبسم، مسکراہٹ ہوتی تھی، آپ کے چہرہ مبارک جو ہے اس پر ہنسی کے اثرات نمایاں ہوتے تھے، لیکن وہ جو ہوتا نا اونچی آواز سے بے ساختہ قہقہ، تو وہ نہیں تھا۔ لیکن ایک جگہ، ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے، اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک سارے ظاہر ہوئے، وہ قہقے والی کیفیت تھی۔ تو صحابہ کرام جب بھی یہ بات بیان کرتے تھے تو قہقہ لگا کے دکھاتے تھے، قہقہ لگا کر۔ پھر محدثین عظام بھی یوں ہی کرتے تھے،
جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو قہقہ لگا کے دکھاتے تھے، حالانکہ حضور نے تو نہیں فرمایا کہ میں نے یہاں قہقہ لگایا تو تم بھی قہقہ لگاؤ، نہیں. کئی جگہوں پر حضور نے تبسم فرمایا، مسکراہٹ صحابہ اکرام کو یاد تھی، وہ بات جب کرتے تھے تو وہی تبسم دکھاتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے. ایک اطاعت ہے. اطاعت کیا ہے؟ جب حکم ملا اس پہ عمل کیا. اتباع یہ ہے حکم نہیں بھی ملا، پسند ناپسند مزاج عادات اس کو بھی اپنایا. جیسے کچھ لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے تھے، صحابہ بھی محبت فرماتے تھے، حالانکہ حضور نے نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں تو تم بھی کرو. اس پر ایک بڑی ہی معروف حدیث مبارکہ ہے اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ہاں قیام فرمایا کرتے تھے، کبھی کسی کے ہاں، کبھی کسی کے ہاں، کبھی کسی کے ہاں. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہوتے تو کسی نے کچھ بھیجنا ہوتا تو اس موقع پر بھیجتا. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آرام فرما ہے، قیام فرما ہے، ٹھہرے ہوئے. باقی ازواج مطہرات کو یہ چیز فیل ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، حضور ہمارے پاس آتے ہیں تب کوئی کچھ نہیں بھیجتا، اور جب حضرت عائشہ کے پاس بھیج جاتے ہیں آپ تو کوئی تحفے جا رہا ہے، کہیں کھانا جا رہا ہے، کہیں کھجوریں جا رہی ہیں، کہیں چیزیں جا رہی ہیں. تو آپس میں انہوں نے بات چیت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنا چاہیے کہ صحابہ کرام سے کہیں کہ جب ہمارے ہاں ہوں تب بھی کچھ بھیجا کریں، مخصوص وہاں پر کیوں. تو ایک موقع پر غالباً حضرت ام سلمہ ہیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان دو میں سے دونوں کے نام آتے ہیں، ان کو بھیجا. حضرت ام سلمہ غالباً آئی پہلے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تؤذونی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ. خیر واپس چلی گئی. کچھ دن گزر گئے، پھر وہ خسر پھسر تھوڑی سی، بھائی یہ کیا بات ہے، ہم بھی حضور کی بیویاں ہیں، ہمارے ہاں جب آتے ہیں تو صحابہ بھیجتے ہی کچھ نہیں ہے، اور ادھر جاتے ہیں تو ہر کسی کی فکر ہوتی ہے بھیجو. دوبارہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بہرحال یہ دو ہیں، دو دفعہ، ایک دفعہ ایک اور ایک دفعہ دوسری ہیں. تو جب دوسری دفعہ وہ تشریف لائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا. وہ یہ فرمایا کہ اللہ نے تو آج تک کبھی مجھ پر وحی بھی نہیں بھیجی جب تک میں عائشہ کے حجرے میں نہ ہوتا ہوں. بتاؤ تم میں سے کسی کے حجرے میں جبرائیل آیا وحی لے کر؟ تم میں سے کسی کے حجرے میں. اب دیکھیں یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بعد میں ارشاد فرمائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبعیم اعلان حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا، تبعیم اعلان زیادہ تھا. صحابہ کو پتہ تھا، چنانچہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جب میں یہاں ہوں تب بھیجا کرو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو پہچانتے ہوئے، آپ کے تبعیم اعلان کو پہچانتے ہوئے صحابہ اس وقت زیادہ چیز بھیجتے جب حضرت عائشہ کے ہاں ہوتے. اتباع یہ ہے پسند ناپسند کو دیکھنا سمجھنا، حالانکہ حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے پھر بھی. تو پچھلی آیت میں اتباع تھی، تو میری اتباع کرو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت شروع کر دیں گے. اور اللہ کا کسی انسان سے محبت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور کوئی اللہ کا رب العالمین کا محبوب بن جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر تم اس نہج تک نہیں بھی جا سکتے نا، خدا نہ خواستہ اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن پھر اگر تولوا یہ لوگ اس سے منہ موڑیں، فَإِن تولوا پھر اگر یہ لوگ اس سے منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی لا يحب نہیں پسند کر فرماتے الکافرین ایسے کافروں کو، ایسے کافروں کو پھر اللہ بھی پسند نہیں فرماتے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اصطفیٰ منتخب فرمایا آدم حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کو،
وآل عمران، اور عمران کے خانوادے کو. یہ آل عمران، اس صورت میں آل عمران جو ہے اسی آل عمران کی نسبت سے صورت کا نام آل عمران ہے. اور آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان اور ان کا خانوادہ. عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے. آل عمران کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پھر آل عمران بنے. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما دیا آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کو اور عمران کے خانوادے کو علی العالمین، تمام دنیا پر، جہان والوں پر. ذریتاً، یہ سب اولاد تھے. ذریت اولاد، یہ سب اولاد تھے. بعضها من بعض، ایک دوسرے کی، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے. ایک دوسرے کی اولاد کا مطلب کہ ان میں سے کچھ کو لوگوں نے اللہ کی اولاد بنا لیا تھا. ان میں سے کچھ کو لوگوں نے اللہ کی اولاد بنا لیا تھا. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ذریتم بعضها من بعض، یہ اللہ کی نہیں، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے آپس میں. اس میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں. ابو البشر انہیں کہا جاتا ہے، سارے انسانوں کے باپ. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی کہلاتے ہیں. آدم ثانی یعنی ایک دفعہ انسانیت ختم ہو گئی ہے، لوگ ختم ہو گئے. طوفان نوح میں چند افراد بچے ہیں، اور ان چند میں سے بھی اس کے بعد پھر جو انسانیت کا سلسلہ چلا ہے نسل انسانی کا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے. حضرت نوح علیہ السلام کی باقی سب کی اولادیں ختم ہو گئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں تو ان کے ایک جو باپ ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں. اور سب سے بڑے باپ دیکھے جائیں تو وہ آدم علیہ السلام ہیں. تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی اولاد میں سے نہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کی اولاد میں سے. ذریتم بعضها من بعض. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام. ذریتم بعضها من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی سمیع، سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے. لیجئے اب کل سے پھر باقاعدہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام